کے مہمان ہیں عثمان پیرزادہ. آپ جانتے ہیں میرے لائف پارٹنر ہیں, لیکن بہت عرصے سے ہم دونوں بہت بزی رہے ہیں, آپس میں بیٹھ کر بات چیت کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. آج میں نے ان کو اپنے شو پہ بلایا ہے اور میں بہت سی باتیں کروں گی, اور کچھ ایسی باتیں بھی کروں گی جو شاید میں نہیں جانتی ہوں, جو آپ بھی نہیں جانتے. آئیے ملتے ہیں عثمان پیرزادہ سے. پیرو, زندگی میں پہلی بار محبت کب ہوئی تھی؟ زندگی میں پہلی بار؟ ہاں, کس عمر میں ہوئی؟ اتنی دفعہ ہوئی ہے کہ کس عمر میں؟ ہاں. میڈ کرش when I was probably 12 or 13 years old. اور کس پہ ہوئی تھی, کس سے ہوئی تھی؟ I think somebody in the school. Somebody. You don't remember? Not now. How do you not remember? Usually teachers کے ساتھ ہوتی ہے نا پہلی محبت, یا کزن کسی کزن کے ساتھ ہو جاتی ہے, جو پہلے پہلے نظر آتے ہیں لوگ نا, انہی سے ہوتی ہے نا. محبت تو as such I would not call it. It's just a kind of a, کیا کہیں گے, crush or infatuation kind of a thing for a little while. اچھا, پھر کب ہوئی؟ اچھا چلے. تھوڑا سا ریوائنڈ کرتے ہیں, اس سے بھی پیچھے, پہلی محبت سے بھی پیچھے جاتے ہیں. ہاں, پیدا تو لاہور میں ہوئے تھے. بالکل. چلو وہاں سے, لاہور سے شروع کرتے ہیں. لاہور میں پیدا ہوئے. اور کتنے بہن بھائی ہیں؟ 7 brothers and sisters. سلمان ہے پہلے, پھر 2 بہنیں ہیں تسنیم اور کوثر. سلمان ہے, تسنیم, کوثر. اور پھر مڈل میں آپ ہو. میں مڈل میں ہوں. اور پھر عمران ہے, اور پھر وہ ٹوینز ہیں, فیضان سعدان. ہاں. بیچ میں ہونے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ منجلا کہتے ہیں نا, منجلا از آلویز. اور شاید مطلب میں تو اس چیز میں بلیو نہیں کرتا کہ بیٹے اور بیٹیوں میں کوئی فرق ہے. ہماری اپنی 2 بیٹیاں. سو آئی تھنک آفٹر 2 daughters a son was born, you know. So being a Manjula and then a son, you know. I don't know اس کی کوئی اسپیشل ہے بھی, میں نے کبھی نہیں سوچا اس کو اس طریقے سے. یہ منجلے کا کوئی فائدہ, آئی تھنک اس پہ بوجھ کم ہوتا ہے نا, وہ شرارت زیادہ کر سکتا ہے, انوسنٹ رہ سکتا ہے. تو what kind of a child were you? شرارت کر کے پھنستے تھے, ڈانٹ پڑتی تھی, یا بچا لیے جاتے تھے کیونکہ اوپر بڑا بھائی بہن؟ شرارت تو میں نہیں کرتا تھا, لیکن شرارت سعدان فیضان کرتے تھے. اچھا. یا شاید لگتا ہے مجھے کہ وہ شرارت کرتے تھے, but they were quite naughty. کیسا گھر تھا؟ ہیپی ہاؤس. پہلی جو میموری ہے زندگی کی, وہ کیا ہے جو یاد ہے آج تک؟ بہت سے لوگ, you know, we were lot of us. اور جب آپ ایک بگ فیملی ہوتے ہیں, بہت سارے بہن بھائی, تو ایک ہیپینس ہوتی ہے فیملی میں. آئی تھنک وی ور اے ویری ہیپی فیملی. بڑے ہم کیا کہیں گے کہ والد صاحب کی وجہ سے وی ور آن دا گراؤنڈ. تو کیا گھر میں ٹپ ٹو کر کے چلتے تھے کیا؟ ابا جی پڑھ رہے ہیں تو بچوں نے شور نہیں مچانا, بچوں کو سنائی نہ بچے دیں, نہ دکھائی دیں, مگر کبھی کبھی پریزنٹ ہوں, ایسا گھر نہیں تھا؟ ایسا تو گھر نہیں تھا. اور بڑا گھر تھا, پرانا جو ہمارا فیملی گھر تھا, کھلا تھا, بڑا تھا. پرانے درخت تھے, پرانے ٹریز تھے, اس میں یوکلپٹس تھے, اس میں ٹالیاں تھیں, اس میں لسوڑے کے درخت تھے, اس میں کھٹے کے درخت تھے. درختوں پہ چڑھے؟ بہت چڑھے, درختوں پہ چڑھے, چوٹ لگی, چوٹیں بھی لگیں, گڈیاں بھی لوٹتے تھے, بسنت کا انتظار کرتے تھے ڈیسپریٹلی کہ بسنت کب ہوگی. کیونکہ ہمارا گھر تھا مزنگ روڈ پہ, اپنا بہاولپور روڈ پہ, سوری, مزنگ چنگی سے جب آپ چبرجی کی طرف جائیں تو اگر یو نو لاہور, تو وہاں پہ تھا. اور ہمارے گھر کے پیچھے مزنگ تھا, سادی پارک ایک علاقہ ہے مزنگ کا. اور وہاں کی تمام جو گڈیاں اڑتی تھیں جب بسنت کو, تو ہم دعائیں مانگتے تھے کہ ہوا اس طرف کی ہو. تو اس طرف کی ہوا سے مراد یہ تھی کہ سب تمام وہ کٹ کٹا کے ہمارے ادھر آ کے گریں گے. سو ہم لوگ تو اس ٹائم پہ ایز کڈز آئی ریمبر ہم لٹیرے ہوتے تھے, گڈیاں لوٹتے تھے اور جمع کرتے تھے. ڈھانگے لے کے پھر رہے ہوتے؟ ڈھانگے بھی, ہاں نہیں, ڈھانگا نہیں, ڈھانگے والے باہر ہوتے تھے سڑک کے اوپر.
you know, جو گھر میں آ کے گرتی جو تھی گھر یا میں جو آ کے درختوں گرتی پہ آ تھی، کے. جو ٹریز میں آ جاتی تھیں، یا آپ کے ہاتھ میں اس کی ڈور آ جاتی تھی اور آپ اس کو اتار لیتے تھے. سو اس طرح کا تھا سلسلہ. مطلب گریجولی چھوٹے سادان فضان بیکیم ویری گڈ کائٹ ارلی میموری فلائرز. آف لاہور کیا ہے چائلڈہڈ کی جو پہلی آئی ہیو اے میموری. میرے گرینڈ فادر وہ رہتے تھے کوئنز روڈ پہ، 7 کوئنز روڈ، YWCA کے بالکل سامنے. تو کئی دفعہ مجھے اپنے وہ گھر لے جاتے تھے اپنے ساتھ. تو میرے دادا کی 2 بیویاں تھیں، یعنی کہ ہماری 2 دادیاں تھیں. ایک ہماری دادی تھی جو میرے والد کی ماں تھیں، وہ پشتون تھیں، وہ ساؤتھ وزیرستان سے تھیں. اور پھر میری دوسری دادی جو تھیں وہ انگریز تھیں. جب میرے دادا باہر پڑھنے گئے تو ہی میرڈ اے انگلش وومن. تو ابھی جب مجھے جو ہوش کی بات میں کر رہا ہوں تو میری دادی جو میرے والد کی ماں تھیں وہ تو جا چکی تھیں دنیا سے. تو ہماری گرینی تھی، گرینی واز آر انگلش گرینڈ مدر. تو مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے دادا جب لے جاتے تھے گھر تو وہاں پہ دوپہر کو میں ان کے ساتھ سوتا تھا، اور شام کو جب ہم اٹھتے تھے تو وہ اپنا کاٹن کا سوٹ پہن کے، اسٹک اپنا مونیکل لگا کے، دوسرے ہاتھ سے انگلی میں نے پکڑی ہوتی تھی. کوئنز روڈ سے ہم باہر نکلتے تھے پلازا سنیما کے سامنے سے ہوتے ہوئے. گولڈ سمتھ ایک ہے دکان، آج بھی ہے شاید، اس کے اوپر سے گھومتے ہوئے مال روڈ پہ جب آتے تھے تو مال روڈ پہ سے مجھے بہت اچھی طرح ڈسٹنکٹلی یاد ہے کہ خوشبو آ رہی ہوتی تھی. یو نو دیر واز لائک کہ جس طرح آپ نے کوئی کلون چھڑک دیا ہے سڑک کے اوپر. اور سڑکیں بالکل دھلی ہوئی ہوتی تھیں کیونکہ 3-3:30 بجے وہ جو کمیٹی کے ٹرکس جو ہیں وہ سڑک کو واش کرنے آ جاتے تھے. اور یہ جیسمین کے فلاورز کی خوشبو تھی، یاسمین کے جو پھول ہیں، جو کہ لاہور کی ایک بہت بڑی اٹ واز اے گفٹ ٹو لاہور ان اے وے بائی نیچر. تو وہاں سے ہم جب کراس اوور کرتے تھے ٹورڈز فیروز سنز جو اب ہے، تو فیروز سنز اور انڈس ہوٹل کی بلڈنگ کے درمیان ایک سڑک پیچھے جاتی ہے جس کو اس وقت ہم آج بھی کہتے ہیں وکٹوریہ پارک. وکٹوریہ پارک موسٹلی علاقہ تھا جہاں پہ اینگلو انڈینز رہتے تھے. وہاں پہ میرے دادا کا ایک چھوٹا گھر تھا جہاں پہ ان کی بلیاں تھیں. تو وہ روزانہ ایز اے ریگولیرٹی اپنی بلیوں کو خود کھانا کھلانے جاتے تھے. تو میری بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی کہ اب بہت ساری بلیاں ہوں گی اور ہم کھانا. لیکن اس کا دوسرا ویژول جو ہے، چھوٹے چھوٹے لانز اور بیلکنیز کے اندر سے پھول گر رہے، اور وہ اینگلو انڈین خواتین جو ہیں وہ باہر بیٹھی ہوئی ہیں اپنی چائے کی ٹیبل لے کے، اور ایک آدھی کسی بیلکنی سے کوئی بندہ بیٹھ کے سیکسوفون بجا رہا، یو نو. سو آئی وڈ بی ٹرانسپورٹیڈ ان ٹو اندر ورلڈ آل ٹوگیدر. مطلب بہت عرصے کے بعد میں پیرس میں ایک واک کرتا ہوا ایک علاقے میں ٹرن کر گیا ایک سڑک سے، تو مجھے اچانک لگا جس طرح میں وکٹوریہ پارک میں آ گیا ہوں. دیٹس ہاؤ وکٹوریہ پارک واز سو بیوٹیفل. ادھر سے پھر ہم جب باہر نکلتے تھے تو مال روڈ پہ واپس آتے تھے تو اس سائڈ پہ ایم یاسین خان بیکر، جو کہ بہت ہی عمدہ جن کی بیکری ہے. ابھی میں ذکر کر رہا ہوں تو میرے منہ میں ٹیسٹ آ رہا ہے ان کے کریم رول کا جو منہ میں ملٹ کر جایا کرتا تھا، اور ان کی لیمن ٹارٹ کتنی زبردست ہوتی تھی. بیکری ایکچولی بیکری واز این آئٹم آف دا That's برٹش. also one of the places you took me to. ہاں، جب ہم ایم یاسین، آئی ٹک یو، یس. تو ایم یاسین خان واز اے پارٹ آف آر گروئنگ اپ لائف. اور لاہور میں 2 ہی بیکرز تھے اچھے اور معروف. ایک یہ تھے اور دوسرے تھے نیلا گنبد میں ایم یاسین خان، اور وہ تھے مجھے بھی نام نہیں آ رہا، لیکن there was another bakery because bakery was a English thing. ہماری تو ناشتہ اور چیزیں دوسری تھیں. ہمارے تو نان اور کلچے اور صبح کی پراٹھے اور پوریاں اور حلوے تھے. تو these bakers were trained by the British. موکم دین، وہ موکم دین دوسرا جو تھا دکان جو تھی وہ موکم دین کی دکان تھی. So that was what Lahore was that I remember. And then I remember a lot of music on Mall Road. میری میموریز کے اندر ہیں کہ there are couples dancing on the Mall Road. وہ بعد میں نے جب ٹریس آؤٹ کیا کچھ تھوڑی سی تاریخ اس کی ریسرچ کی، تھوڑی سی پڑھنے کی کوشش کی، تو اس میں سمجھ میں آئے
کہ مال روڈ پہ ایک پورا وہ تھا اوپن ایئر ریسٹورینٹس تھے اینڈ دس پرٹیکولر ریسٹورینٹ اس میں وہاں پہ جیز میوزک بجتا تھا اور ڈانسنگ فلور تھا ایک اوپن ایئر میں لائک شانزلیزے لائک پیرس. سو دس از واٹ لاہور واز دیٹ آئی سا. بیوٹیفل لاہور. Was for a very long time with our family and he eventually became a cook. اس کو امی نے ٹرین کیا تھا کوکنگ. ابھی مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے. That's how I have this great art of storytelling. Art of storytelling and cooking. Okay. You know the cooking. Cooking وہیں سے ڈیولپ ہوا سارا. I used to watch him while he was cutting سبزی. تو وہ کہانی while he was making کوفتاز. I still remember خشخاش اور چنے اور کس طرح وہ ان کو کوٹتا تھا اور کس طرح. I was listening and I was used to be watching کہ وہ کیا کر رہا ہے, you know. اور جب اسکول گئے تو کیسے پریپیئر کیا؟ کوئی خاص تھا جس دن پہلا دن اسکول کا تھا, اسکول چنا گیا یا یہ کہ بڑے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں؟ نہیں, وہ اسکول ایسا تھا جہاں پہ ابا جی نے تمام اپنے بچوں کو خاص طور پہ لڑکوں کو بھیجا. وہ اسکول تھا کو ایجوکیشن اسکول. بعد میں میری سمجھ میں آئی شاید کہ کیوں ابا نے ہم کو, کیونکہ کچھ عرصے کے بعد عمران, سعدان اور فیضان تو چلے گئے تھے سینٹ اینتھنیز میں, لیکن آئی اسٹیڈ آن ان جان میک ڈونلڈ کیونکہ میں آئی واز پرنسپل's favorite. Do you have a memory? First day of school? I think so. I was too young at that time. First day at school, I went with my Abba and then I was taken care of by Salman was there studying at that time in school. Yeah, I have and I still remember You were saying کہ ایجوکیشن اسکول میں کیوں ڈالا گیا سارے بیٹوں کو؟ So we should respect women. We should know. اور لڑکیوں کے ساتھ مطلب ہمیں ریلیکس سچویشن کہ لڑکیاں کوئی عجوبہ نہیں ہیں یا ہم سے کوئی مختلف نہیں ہیں یا ہم سے نیچے نہیں ہیں یا ہم سے بڑی نہیں ہیں. They are part of you. They are as important as you are. They have. So I still have a lot of girlfriends. I mean, who are my friends? Girls who are my friends. And I don't know, probably you call them Saheliyan. Saheliyan, Meri yes. Saheliyan. So whenever I'm working, even I have very good relations with women because I'm very comfortable with women. مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے کام کرنے میں یا گفتگو کرنے میں یا ان کی بات سننے میں. I have no problem. یا چام کرنے میں. یا چام کرنے میں. وہ تو بندہ مردوں کو بھی چام کرتا ہے, عورتوں کو بھی کرتا ہے. So, but I had یہ جو this. اسٹوری ٹیلنگ ہے, ہاں, یہ جو that gift you have of telling stories and پھر ان کو اتنا زبردست ایکسپلین کرنا, یہ کب سے شروع ہوا؟ کس عمر میں you became a storyteller? First I was a listener. You know, I personally Were you feel. ever? Yes. اچھا. I was. I personally feel every storyteller needs to be a very good listener first. Only then he can understand. Actually, میں جب بھی سوچتا ہوں تو ہمارا ایک کک تھا اسماعیل تھا بہاری. تو وہ پارٹیشن کے ٹائم پہ ابا کو ریلوے اسٹیشن پہ ینگ لڑکا ملا تھا, اس کو وہ گھر لے آیا تھا. سو اسماعیل was for a very long time with our family and he eventually became a cook. اس کو امی نے ٹرین کیا تھا کوکنگ. ابھی مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے. That's how I have this great Art of storytelling. Art of storytelling and cooking. Okay. You know the cooking وہیں سے ڈیولپ ہوا سارا. I used to watch him while he was cutting سبزی. تو وہ کہانی while he was making کوفتاز. I still remember خشخاش اور چنے اور کس طرح وہ ان کو کوٹتا تھا اور کس طرح. I was listening and I was used to be watching کہ وہ کیا کر رہا ہے, you know. اسماعیل جو تھا وہ ہر روز اس نے ایک فلم ضرور دیکھنی ہوتی تھی. You know, 9 بجے کے بعد وہ بھاگ جاتا تھا رات کو. کیا عمر تھی اس وقت کس کی؟ میری. ہاں, I must be about 6-7 years old, probably 6 years old. اور وہ جب فلم دیکھ کے آتا تھا تو دوسرے دن وہ پوری کہانی مجھ کو سناتا تھا with songs and dialogues also. You know, کہ کس طرح ہوا اور پھر یہ گانا گایا گیا, پھر راج کپور نے یوں کیا اور نرگس نے یوں کیا.
یہ دیدار انداز بھائی بھائی یہ ساری میں نے کہانیاں اس سے سنی ہوئی ہیں. So it was a fascinating thing for me to listen to him and the way he used to tell the stories. So I personally feel کہ کہانی سنانے میں he is my teacher in one way. Plus the instinct of cooking that I developed. You know, ایک تو you need to enjoy food plus you need to enjoy how to cook food. So Ismail used to really enjoy cooking food because that's how he was taught to make food. کیونکہ کھانا اگر کھانے کے کو آپ محبت اور پیار نہیں دیں گے تو وہ کھانا کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا. No, you're a good cook. You know, so you need to give a lot of love and affection to اچھا food. گھر میں کیسا ماحول تھا؟ Because what I've been told and I've heard a lot کہ پیر صاحب my father in law, your father, وہ زیادہ تر کتابیں پڑھ رہے ہوتے تھے اور ان کی لائبریری میں وہ بہت اور لکھ رہے ہوتے تھے کیونکہ وہ پلے رائٹ تھے تو وہ زیادہ وقت اپنی لائبریری میں لکھنے میں گزارتے تھے. تو گھر میں کیسا ماحول تھا؟ امی کیا کر رہی ہوتی تھیں اور بہنیں کیا کر رہی ہوتی تھیں اور سلمان کیا کر رہے ہوتے؟ اتنے سارے ہم تھے کہ ایک کیوس نہیں ہوتا تھا. But we were too many of us like that. 7 is okay, it's not too many. But پھر بھی 12, کافی 13, 14 is... پھر بھی کافی you know ہر ایج کے تھے. اور پھر سدان اور فیضان آ گئے تھے ٹوینز. وہ دو تھے اکٹھے. So before you were going up and you growing up, پیچھے سے کھیپ جو ہے وہ اور آتی چلی جا رہی ہے. So that was So امی کیسی تھی؟ اسٹرکٹ تھی؟ ابا جی؟ نہیں, امی was very very kind and very calm. I have no memory of my father ever hitting me. I only got one slap once in my life. One slap. مجھے آج تک یاد ہے. اور کیا عمر تھی اس وقت؟ I was about 12. اور کیا کیا تھا to deserve that slap? نہیں, یا 8 کا ہوگا. سدان اینڈ فیضان دونوں ٹوینز تھے. وہ دیٹ از دا ٹریجڈی آف آر لینگویج ایکچولی. جس وجہ سے یہ ہوا. اور ادھر نصیحت بھی ایک ہوئی مجھ کو. تو ہماری دھوبن تھی وہ سدان فیضان اس اسٹیج میں تھے جدھر بچہ لرن کرتا ہے طوطے کی طرح زبان کو. تو وہ ان کو کچھ پنجابی میں سکھا رہی تھی اور وہ پنجابی میں. تو میں نے کہا کہ یہ گندی زبان ہے, اس کو مت سکھاؤ. اس پہ ایک چپیڑ پڑی تھی. مطلب دس از دا ٹریجڈی آف دا پنجابیز کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے بچوں کے ساتھ پنجابی زبان میں بات نہیں کی. ہماری ماں نے بھی نہیں کی ماں بولی پہ فخر نہیں کیا. اور ماں بولی میں فخر نہیں کیا. اور ہمیشہ ہم نے اردو کو پریفر کیا اور ہمیشہ یا انگریزی کو کہ پڑھے لکھے انسان کی جو لینگویج ہے وہ اردو ہونی چاہیے. اور اس چیز کو ہم نے پھر ویژولی بھی ٹیلی ویژن پہ پروموٹ کیا. جب چانٹا لگا تھا ایک تو میں سوچتا رہا کہ ابا جی نے کہا کیا تھا اس وقت؟ He said this is wrong. Never say a thing like that about the language of your father and your grandfather and your great grandfather. And your mother. ہاں, اپنے بزرگوں کی زبان کے بارے میں اس طرح نہیں کہتے. ہاں, پھر کیا چیز سیکھی اس سے؟ اس سے یہ سیکھی کہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ ہاں یہ میں نے کیا کہا کیا تھا اور کیوں کہا تھا. یو نو وائی ڈڈ آئی سے دیٹ ورڈ. کہاں سے یہ ورڈ میرے ذہن کے اندر آیا کہ پنجابی زبان جو ہے وہ اچھی زبان نہیں ہے. یو نو سو وہ دن اور آج کا دن میں تو اپنی زندگی میں بہت پنجابی بولتا ہوں. یو نو میں لکھتا بھی ہوں پنجابی, لکھ بھی لیتا ہوں, بول بھی لیتا ہوں. کھانے کی میز پر کیا ڈسکس کرتے تھے سارے بچے اور ابا جی اور امی؟ اگر اکٹھے ہوں سب تو ہمارا گھر تھا بڑا فری. کچن واز اوپن. جو جس ٹائم پہ آئے گا وہ اسٹرکٹنس نہیں تھی. نو ٹائمنگ نہیں تھی کہ ابا جی واز ٹوٹلی اگینسٹ رجیم. اچھا کہ ریجیمنٹلائزیشن نہیں ہونی چاہیے. ہیومن بینگز جو ہیں وہ ایور چینجنگ ہیں. ہیومن بینگ کو آپ سسٹم کے اندر لاک نہیں کر سکتے, باکس میں نہیں بند کر سکتے. وہ مشین نہیں ہے, اس کو آپ مشین نہیں بنا سکتے. ہی واز ویری اسٹرانگ اباؤٹ دیٹ. دیٹس دا ریزن ہی ڈیڈ ناٹ لیٹ می گو ٹو دی آرمی. ونس آئی واز فیسینیٹیڈ وتھ مائی کزن. میرے کزن راجا بھائی جان واز ان دی آرمی اینڈ ہی واز ان گائیڈس کیولری. آرمی کا بڑا ہی ایک خوبصورت وہ آرم ہے ہماری پاکستان آرمی کا.
ज़ाहिर है कि ब्रिटिश आर्मी से शुरू हुआ हुआ गाइड्स कैवलरी जिसको कहते हैं, आर्मर डिवीज़न है, और गाइड्स कैवलरी का जो सेरेमोनियल ड्रेस है दैट इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. अच्छा. So I still remember we were in Peshawar and I saw Raja Bhaijan get ready, और वो अपनी the sword लगी हुई और वो सारी belt and all these things hanging over, and he was a very handsome guy. He was known as Ginger Raza in the army because he had red hair, and with 2 brushes he was fixing his hair, and I was totally fascinated when I saw him. So that was the fascination and time that I wanted to join the army. And probably Abba made me sit down and he said that you can serve your country in so many other ways. He thought कि आर्मी आपको सिस्टमाइज्ड सिस्टम में आपको करती है, और जिस तरह उस दिन हमने देखा हर चीज़ कितना क्लॉक वर्क चल रही थी when we were at Rangers. So discipline अच्छा नहीं है? Don't you think discipline थोड़ा होना चाहिए लाइफ में? Probably you are right, but that was his concept. Because हाँ, अगर किसी भी काम के लिए आपको एक certain discipline चाहिए, even as an actor. No. As a writer also, you have to write He had that, but certain hours a day. He was not strict like इस टाइम पे खाना खाया जाएगा, इस टाइम पे सारे उठेंगे, इस टाइम पे सब बैठेंगे, ऐसी चीज नहीं. जो उठेगा वो नाश्ता करेगा, जी, जब चाहेगा लंच और जब चाहेगा डिनर. क्योंकि आई रिमेम्बर जब मैं when I got married and I came to your house, मेरा पहला क्वेश्चन आपकी अम्मी से यही था कि अम्मी आप कुछ कहती नहीं है, सारा दिन किचन चलता है, क्यों नहीं एक वक्त पे सब नाश्ता करते? एंड शी स्माइल्ड एंड शी सेड नहीं, ये पीर साहब ऐसा ही चाहते थे. सो व्हाट डू यू थिंक, अगर डिसिप्लिन होता तो फिर आप लोग क्या होते? I don't know, शायद you would be married to a general in the army. I might have taken over the country many times over. अच्छा, एक्टर बनने का शौक कहाँ से आया? हाँ, that is you see as a child. अर्ली मेमोरी क्या है कि? अर्ली मेमोरी है भाईजान को स्टेज पे देखा, गवर्नमेंट कॉलेज ड्रामेटिक क्लब के प्रोडक्शंस, ब्यूटीफुल प्रोडक्शंस. आई स्टिल रिमेंबर वाइल द सन शाइन्स, जिसमें ये सारे आर्मी के फ्रेंच और जर्मन और फ्रेंच और ब्रिटिश आर्मी के लोग थे, उनके बारे में था ये प्ले. सो ब्यूटीफुल यूनिफॉर्म्स एंड ऑल दैट एंड लाइट्स and beautiful people on stage. Then I remember Julius Caesar, जो ज़िया मुहिउद्दीन साहब वापस आए थे रॉयल एकेडमी ऑफ अमेरिका आर्ट से ट्रेनिंग लेके, तो उन्होंने आके ये जूलियस सीजर किया था उर्दू में, ओपन एयर थिएटर गवर्नमेंट कॉलेज में. आई सॉ 2 परफॉर्मेंसेज ऑफ दैट. और अब्बा जी के साथ, पीर साहब के साथ गए थे? सलमान के साथ एक दफ़ा, अब्बा जी के साथ दूसरी दफ़ा रो पीट के सलमान के साथ, बिकॉज आई वांटेड टू गो एंड सी इट अगेन. एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट प्ले, आई स्टिल नो कैलिफोर्निया जो थी उसमें जूलियस सीजर की वाइफ वो खुर्शीद शाहिद थी, बेगम खुर्शीद शाहिद. ब्रूटस जो था वो नईम ताहिर थे, कैसियस जो था वो ज़िया मुहिउद्दीन हिमसेल्फ, एंड सलमान भाई वाज मार्क एंटनी, द कवेटेड रोल. And it was a beautiful play, costumes and all done in the open air theatre. तो इससे एक फैसिनेशन डेवलप हुई. फिर बचपन जो है वो रेडियो स्टेशन की कॉरिडोर्स में भाग दौड़ के बड़े होते हुए गुजरा अब्बा के साथ. ख़ास तौर पे सैटरडे को हम चले जाया करते थे, और कई दफ़ा अगर ज़्यादा तंग करते थे तो फिर हम दोनों को रोल अप करके मीज़ू आपा को पकड़ा दिया जाता था. वो सामने फैज साहब का घर था, मुनीज़ा हाशमी के पास. जी जी. सो दैट्स हाउ वी ग्रू अप. आई मीन, और फिर हमारा लॉन जो था 25 बहावलपुर रोड का, इट वाज लोडेड विद यंग आर्टिस्ट एंड एक्टर्स एंड एस्पायरिंग राइटर्स, जिसमें कमाल अहमद रिजवी को आप ले लें, या आप डॉक्टर अनवर सिजाद को ले लें, आप शुआइब हाशमी साहब को ले लें. आप किसका मैं नाम लूँ कि उस टाइम के, उस दौर के जितने यंगस्टर्स थे हु वर वेरी सीरियस अबाउट थिएटर एंड ड्रामा. आर्ट्स काउंसिल में एक छोटा सा हॉल था जहाँ पे मेरा ख्याल है 150 की शायद कैपेसिटी थी. वहाँ पे थिएटर होता था बड़ा ही उम्दा किस्म का, और बड़े ही अच्छे पढ़े लिखे यंग लोग जो थे वो आके पार्टिसिपेट करते थे. यानी कि फैज़ साहब की अपनी बेटियाँ सलीमा और मनीज़ा परफॉर्म करती थी. आई रिमेंबर सम ऑफ द नेम्स लाइक इशरत हमीद गनी एंड पीपल लाइक दैट, यू नो, दे वर हाईली एजुकेटेड लॉट विच वाज एक्टिंग. आई डू नॉट नो कि किस टाइम पे कब
ایک یعنی کہ کہاں سے ہمارے میں یہ گھٹیا سوچ اور یہ لو لیول کا مزاح اور یہ گند ہمارے تھیٹر میں کہاں سے گھسا ہے، I have no idea. بٹ یہ صرف تھیٹر میں نہیں گھسا، یہ جو میڈیوکریٹی ہے، یہ میڈیوکریٹی اور یہ گند جو ہے یہ ہماری پولیٹکس میں سیپ ان ہوا. یہ جو سوسائٹی اوپن ہونا شروع ہوئی یہ اس کے اندر سیپ ان ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کا جو اپنا ایک بڑا ہی ریمارکیبل کلچر تھا، لاہور کا ایک اندرون شہر کا کلچر تھا اور ایک کلچر باہر ڈیولپ ہونا شروع ہوا تھا جو گورے نے آ کے، انگریز نے جس وقت لاہور کے ارد گرد ڈیولپمنٹ شروع کی، جس طرح مال روڈ بنی، GOR بن گیا، اور پھر مال روڈ کے ساتھ یہ والے وکٹوریا پارک اور بہاولپور روڈ اینڈ کوئنز روڈ، یہ علاقے جب بننا شروع ہوئے تو یہ ایک اور کلچر جو ہے سیپ ان ہونا شروع ہوا. لیکن اندرون شہر کا جو کلچر تھا، جس میں آپ سوچئے نا کہ آپ کے تمام بڑے شعراء اندرون شہر رہتے تھے، آپ کے بڑے جو میوزیشنز تھے اور میوزک مائسٹروز جو تھے وہ سارے کے سارے اندرون شہر رہتے تھے. بڑے غلام علی صاحب سے لے کے کس کا نام لوں، صاحب بندر تھے وہاں پہ رہتے تھے. اور اندر لاہور کے اندر اکھاڑے تھے بہت سارے جدھر پہلوانی وغیرہ ہوتی تھی. ہمارے گھر کے سامنے ایک اکھاڑا تھا، آئی اسٹل ریممبر، وہاں پہ پہلوان جو ہیں مٹی لگا کے اور پورا وہ دنگل کر رہے ہوتے تھے. اور جو ہمارے اندرون شہر کے پہلوان ہیں، شاید مجھے اور آپ کو اتنا علم نہیں ہے کلاسیکل موسیقی کا جتنا ان کو علم ہے. اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ بچے سے وہ بڑے ہوئے، یہ چیزیں دیواروں پہ بیٹھ کے حویلیوں میں یہ چیز ہو رہی ہے، کہیں پہ کلاسیکل موسیقی چل رہی ہے. امپورٹنٹ ہے اس طرح کا ماحول انسان کی گروتھ کے لیے. میں سمجھتا ہوں صرف انسان ہی کی گروتھ کے لیے نہیں، آئی پرسنلی فیل فار دا گروتھ آف اے نیشن. اور جو ہمارے آرٹ جس میں میوزک ہے، ڈانس ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو لاہور شہر کا جو مزاج اور لاہور شہر کا اپنا ایک جو ملٹی کلچر ڈیولپ ہوا تھا، دی آؤٹر لاہور جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اور دی انر لاہور، اس بیوٹیفل کلچر کو جو ایک اچھی کمبینیشن بن رہی تھی، اس کو تباہ کرنے میں اسمال ٹاؤن مائیگریشن جو تھی، مطلب جو چھوٹے شہروں سے جو لوگ آگے، حالانکہ وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں لیکن وہ کنٹریبیوٹ نہیں ہوا، وہ رنگ میں رنگے جاتے، وہ اپنی چھوٹے ٹاؤن کی چھوٹی موریلٹی کی پٹلی بھی اپنے ساتھ لے کر آئے. تو وہ اس کو نہیں چھوڑ کے آ سکے، وہ جو ان کی اپنی وہ تھی so they came and destroyed. They could not understand the big city culture. They had no idea, they could not fathom کہ لاہور کیا چیز ہے. Teenager ever thought کہ کیا ہوگا. We lived from that time that we were living in. مطلب ہماری ایسپریشن کیا تھی کہ اچھا تھیٹر کریں، اچھا ڈرامہ کریں. We were all very excited. کوئی نئی پوئم آ جاتی تھی، کوئی نیا ڈرامہ سن لیا، سرمد سپاہی آ گیا ہماری زندگی کے اندر. اس طرح کی چیزیں تھیں. ہمارے پاس یہ فیسلٹی نہیں تھی جو ابھی ہے. کمپیوٹر ہیں آپ کے پاس ٹیلی فون ہے جس نے ہر چیز کو بند کر دیا، انسان کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا. نالج پروبیبلی بہت زیادہ آپ کے پاس آ گیا، فنگر ٹپس پہ آ گیا. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ لاہور کا کلچر اس کے اندر اتنا پاور ہونا چاہیے تھا کہ یہ اسمال ٹائم مینٹیلٹی اینڈ موریلٹی سے وہ فائٹ کر سکتا، اور بجائے ان کے رنگ میں رنگنے کے اپنے رنگ میں انہیں رنگ لیتا. دیکھیے یہ ایک پاور ہوتا ہے ایک سٹی کا. اس میں کہاں غلطی ہوئی؟ اسی لیے ابھی تک کچھ نہ کچھ بچا ہوا ہے. ادروائز اٹ وڈ ہیو بین وائپڈ آؤٹ کلین ٹوٹلی. اس میں پھر جو اسٹیٹ لیول کے اوپر جو ڈیسیژنز آتی ہیں، مطلب ہم کو ہر نئے بندے نے آ کے نئے رنگ میں ڈالنے کی کوشش کی. مطلب ضیاء الحق صاحب آئے تو انہوں نے اپنا آئیڈیالوجی پھینکی. This is the time when you were a teenager. When we were, no, this is not the time. Bhutto's time was when you were a teenager. Bhutto's time I was a teenager. ضیاء الحق's time you were in your 20s already. We were already there, and we saw the destruction of the values. We saw the destruction of everything which was creative, and how vulgarity moved in. کیونکہ جب آپ چیزوں کو بند کرتے ہیں، ڈھکن رکھتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، تو ہونا تو ہے، تو پھر وہ گند بن کے باہر نکلتا ہے.
سو وہ گند بن کے باہر نکلا, یو نو, ان ایوری ایسپیکٹ آف سوسائٹی. What were you dreaming when you were a teenager? کہ کیسی زندگی ہوگی, پاکستان کیسا ہوگا؟ اور I don't think that when I was a teenager I ever thought کہ کیا ہوگا. You know, we lived from that time that we were living in. مطلب ہماری ایسپریشن کیا تھی کہ اچھا تھیٹر کریں, اچھا ڈرامہ کریں. We were all very excited. کوئی نئی پوئم آ جاتی تھی, کوئی نیا ڈرامہ سن لیا, سرمد سپاہی آ گیا ہماری زندگی کے اندر. یو نو, اس طرح کی چیزیں تھیں. ہمارے پاس یہ فیسلٹی نہیں تھی جو ابھی ہے. کمپیوٹر ہیں آپ کے پاس ٹیلی فون ہیں جس نے ہر چیز کو بند کر دیا, انسان کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا. نالج پروبیبلی بہت زیادہ آپ کے پاس آ گیا, فنگر ٹپس پہ آ گیا, لیکن جو آپ کا اپنا ذہن جس نے کام کرنا تھا اس کے کریٹیوٹی جو ہے, میں سمجھتا ہوں امیجنیشن جو ہے اس میں فرق آیا بھی ہے اور وہ بڑھی بھی ہے. کیونکہ اب آپ کتاب نہیں پڑھتے آپ, کیونکہ وہ جو سارا اس کا کتاب کا رومانس ہے وہ تو ختم ہو گیا. خط لکھنے کا رومانس ختم ہو گیا, کیونکہ ہر چیز میک بلیف ہے. اگر آپ ابھی کچھ کرنا چاہتے ہیں ویژولی, اگر آپ لیٹ سے کہ آپ فلم بنانا چاہتے ہیں تو آپ ایک گرین اسکرین کے سامنے جو مرضی کر سکتے ہیں, آپ جو ڈریم کر سکتے ہیں, جو آپ سوچتے ہیں وہ آپ کریٹ کر سکتے ہیں اسکرین کے اوپر. تو یہ چیزیں بھی ہوئی ہیں اس کے ساتھ. یہ نہیں ہوا کہ سارا کچھ ہی برباد ہو گیا. یہ ایک اور ٹیکنالوجی, یہ ایک اور دنیا ہے, یہ ایک اور لوگ ہیں. یہ وہ اور طرح کا رومانس تھا. وہ اور طرح ٹرین میں جانے کا ایک رومانس تھا, ٹرین کا ایک رومانس تھا. یو نو, دی تھنگز ور سلو, اٹ گیو یو دا ٹائم ٹو امیجن, بیکاز ٹرین آرام سے چلتی ہے, خط آرام سے لکھا جاتا ہے, کتاب وقت مانگتی ہے, یو نو, اور اٹینشن مانگتی ہے. تو اب پہلی کتاب یاد ہے جو ابا نے ہاتھ میں پکڑائی ایز اے کڈ کہ یہ پڑھو؟ تو بڑی بڑی کئی دفعہ ایسی کتابیں پکڑائیں کہ سمجھ نہیں آتی تھیں. آئی ریمبر ہم گیونگ می فلاسفی, کیونکہ ابا کا سبجیکٹ تھا اور ہمارے گھر میں فلاسفی کی بہت ساری کتابیں تھیں. یو ول بی سرپرائزڈ, آئی ریڈ مارٹن باؤبا اینڈ نیٹشے وین آئی واز ان میٹرک. مجھے پکڑائی کتاب کہ پڑھو. میں نے دوسرے دن تم نے کچھ پڑھا, مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی. اوکے, دیٹس ویری گڈ کہ سمجھ میں نہیں آئی, بہت اچھی بات ہے کہ سمجھ میں نہیں آئی. تو مجھے بتاؤ کیا سمجھ میں نہیں آیا. کیا آپ نے سوال تو کیا نا کہ سمجھ میں نہیں آیا. یو نو, سمجھ میں آ جاتا تو آپ سوال نہ کرتے. تو سوال کرنا از ویری امپورٹنٹ. یو سی, ڈڈ یو ایور ریڈ شیکسپیئر ٹو یو؟ ہاں, اور کڈس کے سارے بچے بیٹھے ہیں اور گھر میں ہمارے ہر مہینے ایک پپٹ شو ہوتا تھا ضروری. اچھا. ہمارے گھر کے اندر ریسیٹیشن ہوتی تھی, اور اگر آپ نے پیر صاحب کو سننا ہوتا تھا تو رات کے 2:30 بجے کے بعد وہ اونچی آواز کے اندر اپنی لائبریری میں, کیونکہ جو بعد میں ہمیں سمجھ میں آئی کہ جو بکہولکس ہوتے ہیں جن کو شدت سے کتاب جو ہے, کیونکہ ابا واز لائک دیٹ, ہی واز اے مین آف, ہی couldn't live without books, مین آف لیٹرز. ہاں, تو گھر میں تقریباً کوئی 7-8 لاکھ کتاب تو ہوگی شاید, اور زیادہ ہو سکتی ہے, کم نہیں ہو سکتی. ہماری جو پرانی ڈرائنگ ڈائننگ جو تھا, کیونکہ پرانا گھر تھا اور بڑا تھا, ہیوج تھا, تو وہ سارے کا سارا واز وتھ بکس. یعنی کہ زمین کے اوپر بھی ڈھیروں کے حساب سے کتابیں تھیں. میں اور عمران کئی دفعہ ان کے درمیان لکن میٹی کھیلا کرتے تھے, اتنی کتاب تھی. اور ان کتابوں میں بکس آف جنرل نالج جس طرح آپ نے خریدی بچوں کے لیے, وہ پوری ابا کے پاس سیریز تھیں. آئی اسٹل ریمبر گوئنگ تھرو دوز بکس, pictures about Africa, the Africans, and you know, all that was available to us. So a book was something very important for me. It is very sad that now the habit has died, but I'm picking up, you know, going back to reading. کیونکہ وی آر فرام دی ریڈنگ جنریشن, وی آر فرام دیٹ جنریشن جس کو کتاب پڑھنا بہت ہی تھا. اینی ویز, سو دیٹ واز دیٹ. پھر کیا بتاؤ, آگے بتاؤ, ٹین ایج کی لائف بتاؤ. اب آ گئے ہیں نا ہم کالج جانے میں, کہ جی سی میں کیسے پہنچے, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی جو ہے گورنمنٹ کالج میں کیسے پہنچے؟ میں ابھی اسکول میں ہی تھا, جس اسکول میں میں جاتا تھا. بس ایک میرے ساتھ اسکول میں چھوٹا سا ایک انسیڈنٹ رونما ہوا, جس میں ہمارے ٹیچر تھے, انہوں نے مجھے, ہی سلیپڈ می
he slapped me twice, تو تیسری دفعہ پھر میں نے ان کو سلیپ نہیں کرنے دیا اور کچھ حالات عجیب سے ہو گئے اور پھر بات پرنسپل تک پہنچ گئی اور پھر پرنسپل نے جب بات کی ہمارے ٹیچر سے پھر ہم دونوں کو بٹھا کے اس نے اینی وے افہام و تفہیم کرا دیا کہ جی ہم نے بھی سوری کر دیا, ٹیچر نے بھی گلے لگا لیا. لیکن سم آف دی ادر آئی ڈنٹ فیل لائک سٹنگ ان دا کلاس روم آفٹر دیٹ. تو گھر سے میں نکلتا تھا اپنے اسکول کے لیے, تو میرا ایک دوست تھا فائق, جو اب اس دنیا میں نہیں ہے, فائق امین, وہ آلریڈی گورنمنٹ کالج فرسٹ ایئر میں جا چکا تھا. تو گھر سے میں اسکول کے لیے نکلتا تھا, رستے میں اپنی ٹائی چینج کرتا تھا انٹو دا گورنمنٹ کالج ٹائی اور گورنمنٹ کالج چلا جاتا تھا. سو گورنمنٹ کالج میں کون پوچھتا ہے آپ کلاس کے اندر کہ آپ ہیں رولز پہ یا نہیں ہیں. تو آلموسٹ 6-7 months I was in government college without being on the rolls. And nobody found out. And nobody found out. And I prepared for my matriculation exam. تو میٹرک کا امتحان دیا تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کامیابی تھی کہ میری 2nd ڈویژن آئی. اور 2nd ڈویژن 9ویں کلاس سے آپ نے 10ویں کا امتحان دے دیا تو 2nd ڈویژن وہ بھی بری 2nd ڈویژن تھی, 3rd ڈویژن سے تھوڑا سا بچ کے آئی تھی اوپر. تو وہاں پہ تو گورنمنٹ کالج میں تو آپ داخل نہیں ہو سکتے تھے. ڈیورنگ دس ٹائم ہماری پرنسپل مجھے ڈھونڈتی ہوئی گھر پہنچ چکی ہوئی تھیں اور ابا کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ بچہ جو ہے یہ تو اتنے مہینوں سے اسکول ہی نہیں گیا. تو گھر میں ایک بم پھٹ گیا تھا کہ بھئی یہ کیا ہوا. پھر میں نے بتایا کہ بھئی ریالٹی یہ ہے. پھر وہ کیا ہوا؟ تو فائق کو بلایا گیا. فائق کو ابا لائکڈ ہم ویری مچ. فائق سیڈ یس ہی گوز ود می ٹو دا کالج. تو جب یہ پتہ لگا کہ میٹرک کا امتحان دے دیا ہے اور وہ رزلٹ آنے والا ہے, تو پھر جب رزلٹ آیا تو ابا نے کہا مجھ سے کچھ سفارش کی گزارش نہ کرنا, کیونکہ دس از یور ڈیسیژن, یو گو, if you get admitted fine, otherwise appear again for matriculation. So خیر جی وہ کچھ شعیب ہاشمی صاحب کے پیر ہاتھ پکڑے اور I was a very good athlete. I was a fantastic athlete. کچھ نمبر ایتھلیٹکس میں آئے اور کچھ ڈرامے میں آئے. میں I was a relay race, long jump, short jump. I was بیڈمنٹن اور 2-4 اس طرح کی گیمز تھیں. تو اس میں اتنے نمبر نہیں تھے کہ میں داخل ہو سکتا. مصیبت پڑ گئی جی, داخل تو گورنمنٹ کالج میں ہی ہونا ہے اور تو کسی کالج میں جانا نہیں ہے. ہمارا بچپن گورنمنٹ کالج میں گزرا تھا. تو پھر ہمارے پردادا جی ہماری ہیلپ کو آ گئے. مائی گریٹ گرینڈ فادر پیر قمر الدین گریجویٹڈ فرام گورنمنٹ کالج ان 1868 اور میں ان کا پوتا 100 سال فرسٹ بیچ آف گورنمنٹ کالج. 64 میں وہ داخل ہوئے تھے, 1864 میں, اور 1868 میں ہی گریجویٹڈ. سو یہ گورنمنٹ کالج کی تاریخ کا پہلا بورڈ تھا اور وہ شاید میرا خیال ہے واحد مسلمان تھے جو گریجویٹ ہوئے. تو میں 100 سال کے بعد ان کا پوتا اب جا رہا تھا گورنمنٹ کالج میں. تو پھر ادھر سے دادا کا پھر باپ کا وہ ملٹی پلائی کرتے ہوئے مجھے 75 پیر تاج الدین بھی he was a Ravian also. پیر تاج الدین was Ravian, پیر رفیع پیر was of course Ravian, I was, and سلمان was. Okay. And جنریشن کا ہوتا ہے, بھائیوں کا شاید نہیں ہوتا. اچھا. جنریشن کا ہوتا ہے کہ 2nd جنریشن 3rd جنریشن. I was 4th جنریشن. تو اگر میں کئی دفعہ سوچتا ہوں ابا نے امی کے ساتھ اس عمر میں شادی نہ کی ہوتی جس میں کی تھی انہوں نے, which was almost he was 40 when he married Amma, or 38, 39, تو I would have been at least 5th یا 6th generation تو ہوتا. Anyways, so پردادا helped and that's how I got admitted in government college. اس کے بعد 6 سال گورنمنٹ کالج کی زندگی کے بیوٹیفل 6 years, جس میں ڈرامہ, جس میں بہت سارا ہنگامہ, جس میں رومانس, جس میں پوئٹری, جس میں سارا کچھ یہ اس میں ہوا. اس دور میں زندگی کے ساتھ بھرپور رومانس کیا, پورا تھیٹر کے ساتھ رومانس کیا. پھر اچانک سرمد سے بھائی ہماری زندگی میں پوئٹری لکھنا شروع کی. پھر پوئٹری بھی لکھی تھوڑی بہت, ڈرامہ بھی لکھا. ڈرامہ کیا بہت سارا. اور ٹیلی ویژن نیا نیا آیا تھا. کوئی ٹیلی ویژن میں جانے کا اتنا شوق نہیں تھا فرینکلی اسپیکنگ. وی ور مور ایکسائٹیڈ اباؤٹ تھیٹر. لیکن یاور حیات صاحب جب بھی
कोई अंग्रेज़ी बोलने वाले बच्चे का रोल होता था या कैरेक्टर का, तो टीवी की वैन जो है मुझे ढूंढती हुई गवर्नमेंट कॉलेज आ जाया करती थी। तो एक दफ़ा बल्कि मेरी लड़ाई भी हुई इनसे। लड़ाई तो नहीं, बहस। हमने उनसे कहा कि क्या करते हैं आप यावर साहब, आप जो अंग्रेज़ी वाला रोल होता है, अंग्रेज़ी बोलने वाला, वो आप मुझे बुला लेते हैं, और आंट यू टाइप कास्टिंग में? तो बहुत हंसते थे। खैर वी लर्न अ लॉट। हुसैन तारड़ कह रहे थे कि अगर मेरा छोटा भाई ना बनता ना, उस्मान, ही वाज सेइंग दैट कि ना फिर ना वो तुम्हें मिलता, क्योंकि वो एक्टर वहां से बना, ना तुम्हें मिलता, ना तुम्हारी शादी होती, तो इसमें मेरा बहुत बड़ा हाथ है। उनका प्ले था रेत का महल। आई डिड हिज यंगर ब्रदर। सो फिर लॉट ऑफ वर्क, we were very involved, very excited. These were exciting, very exciting times. Lot of walks, you know. And साइकिल पे जाना। और नहीं, तब तक साइकिल गायब हो चुकी थी हमारी ज़िंदगी से। कॉलेज में जाने के बाद साइकिल स्कूल तक थी। अच्छा। कॉलेज में बस आ चुकी थी। अच्छा। बस आ चुकी थी और वॉक आ चुकी थी। गवर्नमेंट कॉलेज से निकल कर अल्फला बिल्डिंग तक, वापडा हाउस तक तो वॉक करना वाज अ मस्ट। मतलब ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि आप वॉक नहीं करेंगे। लेकिन अब क्योंकि मुझे याद है व्हेन आई मेट यू, आपने मुझे गार्डन टाउन से पंजाब यूनिवर्सिटी से आप मुझे लेकर गए थे गार्डन टाउन, और फिर गार्डन टाउन से आप मुझे गुलबर्ग लेकर। ये तो आम रूटीन थी हमारी वॉक की। हाँ, एंड वी वॉकड आल्सो टू द पंजाब यूनिवर्सिटी माल रोड के ऊपर। हाँ, वहाँ भी आप मुझे वॉक कराई थी आपने, एससीए भी लेकर गए थे। देखो ना, वो सारा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, क्योंकि इतनी पोल्यूशन हो चुकी है। अब आप सोच भी नहीं सकते इस डिस्टेंस को आके आप। और कितने दिल तोड़े आपने इस अरसे में? दिल तो कोई भी नहीं तोड़े, मतलब इंसान का भी तो दिल टूटता है, यानी कि सिर्फ किसी का नहीं आप तोड़ते। आपका दिल टूटा था? नहीं, उस वक्त इतना टाइम ही नहीं, मतलब एक्साइटमेंट और चीज़ों की होती थी। अच्छा। इट वाज वेरी स्ट्रेंज। वांटिंग चेंज, डेमोक्रेसी, एंड उसमें डेमोक्रेसी थी, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच थी। उसमें देन यू हैड द डायनामिक पीपल लाइक जुल्फकार अली भुट्टो, जिनकी स्पीचें थी, whether he meant it or not, or whether you agreed with him or not, whether you agreed with him or not. So there was this dynamic politician who could speak the language of the street, who talked to the people and people could understand him, you know. कैसा था लाहौर? Lahore was beautiful. बचपन का लाहौर तो I know, but when you were growing up, and of course I remember भुट्टो साहब के लिए आप लोग सारे निकले हुए थे बाहर। हाँ जी, बिल्कुल। तो पकड़े भी गए थे, थाने गए थे, सिविल लाइंस के अंदर बंद भी रहे 2 दिन। ये चीजें भी हुई। क्या सोच रहे थे उस वक्त कि क्या बनाने लगे हैं, क्या होने लगा है, बस एक अजीब सा मतलब था। ये कुछ नहीं सोचा था, बस ये था कि आई डोंट नो व्हाई रेवोल्यूशन आ जाएगा। हम फर्स्ट ईयर में अभी पहुंचे ही थे, तो ये कॉल हुई कि जी माल रोड पे निकलना है, सारा गवर्नमेंट कॉलेज निकल रहा है। वो जुलूस में निकले, फिर जी माल रोड पे गाड़ियाँ, और तब इतनी वायलेंस नहीं होती थी, लेकिन लड़कों ने वाइन शॉप्स पे हमला किया। ये नहीं कि उसको जलाएंगे या भुनेंगे उसको, उसके अंदर से चिल्ड बीयर निकाल के पी, जिसके हाथ में वोडका लगी, जिसके हाथ में विस्की लगी, वो लेके लूटी गई दुकानें। मतलब दैट इज नॉट अ गुड थिंग एट ऑल। और ये आज तक ये रवायत कायम व दायम है, ये अच्छी बात नहीं लूटने की। और हालांकि कोई कॉज हो, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि ये हमारा अपना मुल्क है। ये अब किसी और की हुकूमत में नहीं, अपनी हुकूमत में है। यू नो, ये हमें याद रखना चाहिए कि वी हैव। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, ये पिछले मैं उस ज़माने में लेक्चर किया करता था नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में, तो माल रोड पूरा लॉक्ड अप हो गया। वो पॉइंट वाज के लेकिन हम अभी यहाँ नहीं आएंगे, हम अभी पीछे जाएंगे, बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग टाइम्स है। पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन आ रहा था। बीटल्स क्या खूबसूरत गाने गा रहे थे, चेंज आने के इक्वालिटी के, वियतनाम, फ्लावर पावर, हिप्पीज, ये वो जमाना है जब पूरे ये सारा जो नौजवान नस्ल थी उस वक्त की, वो इस पूरे अर्थ को, पूरी दुनिया, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड बदलना चाह रही थी, इक्वालिटी की तरफ जाना चाह रही थी। आई थिंक इकोनॉमिक इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी, और आई थिंक म्यूजिक के थ्रू एक रेवोल्यूशन लाना चाह रही थी, फिल्मों के थ्रू लाना चाह रही थी। So what you were part of that? Of course, you were very much part of that. So that's what I was saying, that we were involved in all this, the new writings coming in, the new writers writing things, and अब तो देखो ना
میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ اب اس وقت پاکستانی نوجوان کیا خواب دیکھ رہا تھا, کیا چاہ رہا تھا کہ پالیٹکس کی بالکل شکل بدل جائے, اور پاکستانی نوجوان واز وانٹنگ چینج, ڈیموکریسی, اینڈ اس میں ڈیموکریسی تھی, اس میں فریڈم آف اسپیچ تھی, اس میں دین یو ہیڈ دا ڈائنامک پیپل لائک ذوالفقار علی بھٹو, جن کی اسپیچیں تھیں whether he meant it or not, or whether you agreed with him or not, whether you agreed with him or not. So there was this dynamic politician who could speak the language of the street, who talked to the people and people could understand him, you know. And although he came from the Vadera feudal background, but he could talk the language of the masses, you know. He knew what will click with them. But ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو بھی خواب دکھائے جاتے ہیں, جو بھی پلانز ہوتے ہیں, جو بھی پولیٹیکل کلاؤڈ جو ہوتا ہے اس وقت کا, وہ جو بھی وعدے کرتا ہے وہ کبھی پورے نہیں ہو پاتے. What goes wrong? I think کہ ہر لیڈر کو یہ چیز چاہیے ہوتی ہے, اپنی ذات کی سیٹسفیکشن کے لیے. لیکن سوشلی بھی تو چینج ہونا چاہیے نا. وہ جو ان کے پیچھے چلتے ہیں سارے, ان کا بھی تو کوئی حق ہے نا, وہ وعدے پورے ہونے چاہیے ان کے. In a way, politics changed after Bhutto. Politics I think did change. the nicest thing that happened at that time was کہ باقی کچھ شاید نہیں ہوا, وہ ساری جو مینیفیسٹو کی چیزیں تھیں, جو وعدے تھے وہ تو نہیں پورے ہوئے, لیکن ایک چیز اچھی ہوئی کہ پاکستانی عوام کو میں سیلف کانفیڈنس آ گیا کہ وہ محکوم نہیں رہے, سلیوز نہیں رہے. سڈنلی ان کی باڈی لینگویج بدلی, اس فریڈم کو بہت تیزی سے ختم کر دیا گیا. You see, with coming of the army, اس ٹوٹل فریڈم کو آپ نے کل کر دیا, اس فری اسپرٹ کو, اس فری تھنکنگ کو, اس کریٹیوٹی کو آپ نے مرڈر کر دیا. اس کو جب مرڈر کیا تو اس کے نتیجے میں آج تک ہم اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں. آپ کے پاس چیزیں غائب ہونا شروع ہو گئیں. تب سے لے کے اب تک مجھے آپ بتائیں, ہم نے کتنے پوئٹس, ہم نے کتنے رائٹرز, ہم نے کتنے ڈرامٹسٹ, ہم نے کتنے ریسرچ سائنٹسٹ پیدا کیے ہیں. کریٹیوٹی کے اندر کیا کیا ہے لوگوں نے. اب اس کے اثرات ختم ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ, اور اب نظر آ رہا ہے اب آپ کو چیزیں ینگ لوگوں میں نظر آ رہی ہیں کہ انہوں نے بریک تھرو کیا ہے. کوئی ہالی ووڈ میں جا کے ایوارڈ بھی لے رہا ہے, کوئی وہاں پہ پیچھے بیک ڈراپ کے اندر کام بھی کر رہے ہیں, یو نو. So you have this change is coming, but we would have been as a nation, I don't know where, اگر یہ جو خوفناک سلاٹ جو ہے, یہ 71 65 کی بھی نہ ہوتی, because these wars actually took us back. Because economically they took us back. Because they do. Wars, there is no win-win situation in a war. Never. Yes, you always. Somebody wins who is selling the arms and the bombs and the tanks and the nation planes. کی نہیں جیت ہوتی. Nation never wins. Where are you today? کہاں ہو آج؟ اتنا کچھ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہو تو آج کہاں ہو؟ وہاں ہو جہاں ہونا چاہیے تھا, جہاں جانے کا خواب دیکھا تھا. Are you happy? I'm in a way, I'm not frustrated or anything. I am not angry anymore. I used to be very angry. Angry at... کیوں تھے? Why were you angry? Because the way things happened in this country, you know. Because this country can offer much more to people. ہمارا ملک جو ہے, it is a remarkable country. It doesn't have, it has intelligent people like you and me. And so many of us are here. یہ نہیں کہ ہم ایک چھوٹے سے وہ ہیں, بے انتہا ماشاء اللہ ٹیلنٹ ہے اس ملک کے اندر, اس کے لیے اپرچونٹیز بھی ہیں. لیکن اگر آپ کی پاس, اگر آپ مینیج نہیں کرو گے ان اپرچونٹیز کو, اگر ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ اس ملک کو مینیج نہیں کریں گے, اور اگر ہم پونز بنے رہیں گے دوسری نیشنز کے, کہ ان کے ہم عزائم کو آگے لے جانے کے کام میں ہماری آرمی سے لے کر, ہماری بیوروکریسی سے لے کر ہر کوئی اس کے اندر جوتا ہوا ہوگا, تو پھر تو that's why we are where we are. What would you like to change? But I don't want to think about it anymore. You know, I want more to concentrate on what I am doing, you know. I want to enjoy as an actor, I want to enjoy as a writer, I want to enjoy
probably as a director, which I always, my first preference was directing. तो मैं उन चीज़ों को अब enjoy करना चाहता हूँ, and I want to do it in the best of my ability. You want to train young people? All that I have learned, मैं उस knowledge को आगे pass करना चाहता हूँ. And I want to share it with people. So that's what I'm doing. That's why Have you ever thought कि एक पीरज़ादा को एक academy बनानी चाहिए? We are very seriously thinking of a school for acting. क्योंकि I personally feel it is very important here in Lahore. हालांकि कराची में वो academy एक बनी जो है नापा, which is doing wonderful work. But for Lahore students, and we want to introduce short courses. मतलब किसी के पास time नहीं है कि वो 4 साल गुजारे आके. So we want to introduce short courses like 6 months to a year, जिसमें acting की training है, जिसमें script की writing है, जिसमें जो हमारा काम है उसके अंदर टेक्निकल साइड को निकाल के कैमरा और एडिटिंग और जो पोस्ट है उसको निकाल के जो रॉ मटेरियल जो है उसकी डेवलपमेंट में किस तरह काम किया जाएगा, कि हाउ डू यू पिक स्टोरीज, हाउ डू यू क्रिएट स्टोरीज, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू वुड लाइक योर ऑडियंसेस टू वॉच एंड सी. इस तरह की चीज़ों पे काम करने को अब व्हाट मेक्स यू हैप्पी? What makes you happy? Very happy. My daughters make me very happy. Because I can see how enthusiastic they are, how creative they are, and how excited they get to do things. And what makes you sad? Very sad. What makes me sad is about my country. What is happening to it. इसमें हमारी जिम्मेदारी है आवाम की, शायद हमारी भी है, या ऊपर से ये सब कुछ ऊपर से शुरू होता है बजाय नीचे से ऊपर जाने के. हम तो अपने आप से पूछते हैं कि भाई आपने क्या किया. हो सकता है हमने कम किया, हो सकता है हमने उस टाइम पे आवाज़ नहीं बुलंद की, अब भी नहीं बोल रहे. जो अजीबोगरीब चीज़ें आपके सामने होती हैं, यानी कि इट्स वेरी स्ट्रेंज हाउ मज़हब को हमारे मुल्क में ट्रेड किया गया है, उसको एक कमोडिटी बना के पेश किया गया है. चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो कोई मस्जिद हो, चाहे वो कोई ये मौलवियों के स्कूल जो हैं, जबकि मज़हब स्पिरिचुअली आपको अलाइव करता है, आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है. बिकॉज आप स्पिरिट, अगर आपकी स्पिरिट फ्री है, स्पिरिट अलाइव है, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी भी काम कर सकती है. व्हेन यू आर अलाइन्ड, तो स्पिरिचुअलिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ योर बीइंग. व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? I don't know. Success. क्या हो सकती है success? I never thought about it, frankly speaking. What is success? के मतलब लोग कहते हैं कि बहुत सारे घर हों, गाड़ियाँ खरीद ली हों तो ये सक्सेस है. लोग ये समझते हैं ना कि मटेरियल गेन सक्सेस है. नहीं, I don't think so. बट आपके लिए क्या है सक्सेस? मेरे लिए कि मटेरियल गेन सक्सेस नहीं है. सक्सेस इज when you are very happy with your work. Work makes you happy. Work makes you successful. अगर आपके काम में आप हैप्पी नहीं है तो how can you be a success? उस तरह तो कहें I am a successful person in my life. I thank God कि मैं वो काम करता हूँ जो मुझे पसंद है. अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे वो काम नहीं करना पड़ रहा जो मैं नहीं चाहता करना. And what is failure? Failure is where you dream a lot of things and you are not able to achieve it, and then you come to a road where it ends and you say, okay, it's finished now. I can't go ahead from here, and I have not done what I thought and I dreamt of doing. And then you can turn it into a success. You can go back. If you have the time. If you have the time. है कोई ऐसी चीज जो अगर हाथ में एक इरेसर होता तो पीछे मुड़कर उसको इरेज कर देते? ऐसी कोई रिग्रेट है? नहीं, जो Any regret? पीछे हो गया वो हो गया. I have never done regret. I have said, okay,
یہ بہت پہلے میرے والد نے مجھے لیسن دیا تھا کہ زندگی میں اگر کوئی غلطی ہو جائے سو اس کے بارے میں بیٹھ کے رونا نہیں ہے. یو لرن فرام اٹ کہ وائی ڈڈ یو ڈو دیٹ, نیور ریپیٹ اٹ اگین, دیٹ از دا سکسیس. سو آئی ہیو ٹرائیڈ ٹو ڈو دا غلطی اوور اینڈ اوور اگین. You enjoyed it so much. Enjoyed it so much because I said, نہیں, this time it should. This time it should. This time it should. And what is اس میں that? سب سے بڑی بات جو ہے کہ اور وہ کیا غلطی ہے؟ I trust people. And then they disappoint you. I personally feel nobody is a bad person. Nobody is a bad person. Everybody has his own اس کے اپنے طریقہ ہے زندگی گزارنے کا, یا شاید اس کے ساتھ جو حالات ہوئے ہیں زندگی میں اس نے اس کو اس طرح کا بنا دیا. ظاہر ہے حالات ہی انسان کو بناتے ہیں جس قسم کا وہ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص برا نہیں ہوتا اس دنیا میں. اٹس دا وے I think it's the moment, it's the reaction. It's the reaction, it's the moment. کئی لوگ بہت سارے لوگ کئی لوگوں کو ہیٹ کرتے ہیں اور وہ واقعی وہ بڑے برے ہوتے ہیں. ان کے اندر بغض ہوتا ہے, ان میں غصہ ہوتا ہے, ان میں جھوٹ ہوتا ہے, اور یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ہر مذہب جو ہے آپ کے اندر سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ کلین ہو جائیں, آپ کے اندر غصہ نہ رہے, آپ میں بغض نہ رہے, آپ ہیٹ نہ کریں. تم نے بہت کوشش کی کہ میرا غصہ ختم ہو جائے, یو نو. سو وہ غصہ پتہ نہیں کن چیزوں پہ تھا, وہ غصہ میڈیوکریٹی پہ تھا, وہ غصہ دا وے تھنگس ور اس پہ تھا, جو ہماری ٹریننگ تھی ایز اے فیملی. اگر آپ کو وہ چیزیں اس طرح نہیں نظر آ رہی, وہ غصہ شاید اس پہ تھا. Your mind, the way you talked, and you had the confidence. You had the confidence of asking me to marry you. All that also, you know. All that. Yes. And then when I proposed. And your energy. It is a very positive energy. کبھی نفرت کی ہے؟ ہاں شاید کی ہو, لیکن اب نہیں. نہیں. I think it is. You know, yeah. کسی بھی چیز سے نفرت, I don't know, I don't understand that. کہ انسان کس طرح نفرت کر سکتا ہے. ہاں آپ کئی چیزوں کو. Are you ever jealous? ہاں. You are jealous? ہاں, at times you are jealous of good work and you want to do it yourself. اس حد تک. یہ نہیں کہ جیلسی میں آپ کسی کا نیگیٹو ہو جائیں, کسی کا کام اپریشیٹ ہی نہ کریں. ہاں آپ کہتے ہیں یار یہ کتنا اچھا اس نے کام کیا, آئی وش آئی کین ڈو لائک دیٹ. تو وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی حص ہے to be like that. I've always wanted to know this, and I'm going to ask you today. Many years ago, almost 43 years ago, when we met, second day of our meeting, جب میں آپ سے ملی اور I have said کہ وہ good husband material, first day, I proposed to you. What were you thinking when I said کہ مجھ سے شادی کرو گے؟ We had just met. I thought you were crazy. It was just. I've always wanted to ask you this. What was going into your mind when I said کہ مجھ سے شادی کرو گے اور اگر نہیں کرو گے تو پلیز ٹیک اے واک. Frivolous سی لڑکی کراچی سے آئی ہوئی ہے, یہ کریزی ہے, چلو یہ شادی کرنا چاہتی ہے ابھی, ہاں کر دو, بعد میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. Seriously? بھائی سیکنڈ ڈے تو بندہ یہی سوچتا ہے نا. اب تمہارے پاس یہ تھا. You smile, but I want to know کہ برین میں کیا ہو رہا تھا. برین میں یہی ہوا تھا کہ بھائی یہ کس طرح ہے, اچھا میرج, اوکے, this crazy girl from Karachi, what is this? تو کیا تھا دماغ میں, پٹانا چاہ رہے تھے, یہ آئیڈیا تھا؟ نہیں یہ بھی نہیں تھا, یہ بھی نہیں تھا. اچھا آلریڈی 3-4 تو پٹی ہوئی تھی اس وقت. میرا مطلب ہے کہ اگر وہ پٹانے والا کام ہوتا وہ تو چل ہی رہا تھا. What attracted you about me? I really want to know that. What your mind, the way you talked, and you had the confidence. You had the confidence of asking me to marry you. All that also, you know. All that. Yes. And then when I proposed. And your energy. It is a very positive energy.
Oh, thank you. And then when I came to you and I said कि आओ चलो आज शादी कर लेते हैं, उस वक्त क्या हुआ था? You looked at me कि हैं आज कर लेते हैं, संडे को ना कर लें. तो वो जो फ्राइडे और संडे के दरमियान वो जो 2 दिन you were trying to buy. नहीं वो मेरी क्या? दाढ़ी थी. हाँ. I wanted to shave. मेरी 1 महीने की दाढ़ी थी उसमें. I wanted to shave. You know, to get married you should be clean and all that. You know, I wanted to shave. अच्छा, you were thinking oh मैं शादी अच्छा वो बड़ी प्रॉपर दाढ़ी भी नहीं बनी हुई थी, वो हाफ बेक्ड थी kind of a thing, you know. So I wanted to shave and So have in a these haircut. years that you've been with me for 42, almost 43 years in January, what would you say to me About? about whatever you want to say? You've never been able to say. You can say it Thank today. you very much for tolerating me all these years. That much I can say. Yes, thank because you. I'm a crazy person myself. No, I love your craziness. Okay. I think I like being with this madman. All right. Yeah, this is sometimes angry young man, then later on angry old man. I think it's fun being with Old is a bad thing. I'm not old. I'm Okay. still very young. you. Yeah. You see, you should never kill that child in you. The child who wonders, the child who thinks, the child who dreams. If you kill that child, that's the time when you become old. And that is when you are 35 years old, you are old. I have seen some 35 years Yeah. olds, very old people. No, my child within me is very happy. My and child very is excited. very Yeah, exciting and excited, jumping and smiling and happy. Yeah, and maybe that's the reason we are, you Yeah. know, the way we are. Yes. I want to know one more thing. We waited 12 years to have our first child, Anam. When because I have no memory, because I was not allowed to, hold her because I was, under anesthesia. But you held her first. What was that moment? Great. Wonderful. Because we waited 12 years for that moment of You know, holding उससे a पहले baby. होल्ड से पहले जो काम हुआ ना वो because we didn't know it was whether it was a boy or a girl. बिल्कुल. Because डॉक्टर ने हमें नहीं बताया था. तो ये सोच रहे हो कि शायद 12 साल के बाद बच्चा आ रहा है तो लड़का ही होना चाहिए kind of a thing. So I still remember Anam was a cesarean child. तुम तो ऑपरेशन में थी. जब वो बाहर लेकर आए I had no idea कि क्या है. So ये 2 नर्सें थीं. उनके सिर झुके हुए थे तो मैं आगे बढ़ा तो वो प्रैम में थी उसमें बेबी को ले जा रहे थे वो कॉट में. हाँ कॉट में. तो मुझे वो कहती है बस जी जो अल्लाह ताला मन्नू मंजूर होंदा है वही होंदा है तो देखो ना जी अल्लाह दी रजा दे आगे इंसान की कर सकता है. तो इस तरह की जब बातें शुरू की तो मैं घबरा गया. मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया यू नो. दे मेंट कि ओके अब लड़की हुई है तो भाई फिर ठीक है ना जी. मतलब मेरा मतलब है कि यू नो पहला बच्चा है 12 साल के बाद तो वो भी कुड़ी हो गई है तो फिर सो दैट जोल्टेड मी यू नो एंड दैट कंफ्यूज्ड मी. आई स्टिल दैट दोज वर्ड्स आर इन माय मेमोरी बट ऑफ कोर्स होल्डिंग Anam in my hands was beautiful. ऑल्दो पहले वो जो बच्चा होता है जो बिल्कुल न्यूली बॉर्न होता है उसके तो अभी फीचर्स भी डेवलप आहिस्ता आहिस्ता हो रहे होते हैं यू नो बिकॉज इट्स स्टिल ऑल दैट यू नो it's still swollen. swollen and it's coming to life almost. Yeah. Do you believe that men and women are equal? Yeah, I think so. Why not? That's how I तो grew वही up. इतनी ज्यादती क्यों होती है? Why do men hit women and rape and are so violent? ये क्यों है मर्द में? ये क्यों है? ये क्यों करता है मर्द? I think ये आज का फिनोमेना नहीं है. ये फिनोमेना सदियों से क्यों है? जब उसको मुझे आज language तक में नहीं आया. समझ आई कि मर्द को औरत पे ज्यादती करके क्या मिलता Because है? physically he was stronger than the woman. Physically. But what does you it know? mean कि आप उसको भाई वो अब वो है ना क्यों है? वो You've never hit me. 2 मर्द भी अगर घर में रह रहे हो 4 मर्द रह रहे हैं उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है. लड़ाई होना और चीज है. रेप करना, हिट करना, मार के एंजॉय करना, उसमें कुछ लज्जत मिलती है. क्यों? आई थिंक वो पुरानी इंस्टिंक्ट है जो आपकी जीन्स के अंदर मौजूद है अभी तक. You've never hit me. हमारी लड़ाइयाँ होती हैं मगर आपने कभी मेरे पर हाथ नहीं उठाया. तो आप भी तो मर्द हो. Because I never saw my father doing that to my mother. So it is important
کہ باپ عزت کرے گا بیوی کی تو بچہ آگے اپنی میموری کے ساتھ گرو اپ کرو گے نا. اور اب ہمارا ایک سن ان لا ہے. Do you feel that you have that relationship with him now that you would have had with your son? Yes, probably slowly and gradually. ہے نا? You guys are becoming friends. زندگی کیا ہے؟ زندگی is to be I think celebrated, enjoyed, felt. اور کریٹیوٹی کے بغیر زندگی زیرو. Because creativity is life. Life by itself is creativity. It's created. So when you need to create, you need to express, and you need to think, and you need to bring those thoughts into action. That's what life is. اور موت؟ Moth is the final curtain. When you say, when you wear out, when it's like this camera, model purana ho gaya, farig ho gaya, iske andar cheezein. But it doesn't happen that way always. But you see, that's how you. کبھی اپنے پرائم میں چلا جاتا ہے، جیسے فیضان وہ اپنی زندگی کے پرائم میں چلا گیا. That is, look at our mother. She lived her life. She lived her life, and slowly and gradually her faculties stopped doing their job. سے she lived her life and she gave us time and prepared us. But فیضان didn't prepare. کتنے young لوگ چلے جاتے ہیں. So do you think that is like, what is it? What is this? That is sad. That part when you suddenly go away from this world. جس طرح ایک young آرمی کا آفیسر مارا جاتا ہے فرنٹ کے اوپر اچانک، فل فیکلٹی، باڈی، ہر چیز اس کی اوکے چل رہی ہے، اور وہ ایک ان نیچرل طریقے سے اس کو گولی لگتی ہے اور وہ مر جاتا ہے یا شہید ہو جاتا ہے. ہم کہیں گے کہ بھائی یہ تو فیٹ تھا، شاید اس کی اس دن لکھی ہوئی تھی اس کے لیے وہ موت کا دن. I very strongly believe کہ یہ لکھی ہوتی ہے. I believe very, very strong. Because I've lived through that. A friend of mine, Faik Amin, died just like that because he predicted his death. And that day, ہم دونوں جا رہے تھے فلم دیکھنے، اور ایک لبرٹی سنیما نیا بنا تھا. اینڈ سڈنلی ایک فرینڈ کی گاڑی آئی، یوسف صلاح الدین کی، تو ہم دونوں بھاگ کے چھپ گئے. ہم نے کہا پتہ نہیں یوسف کیا کہے گا، کیا کرنا ہے، ہمارا فلم کا پروگرام نہ غلط ہو جائے. اس کے گھر کے اندر واپس بھاگ کے گھسے، دروازہ بند کر دیا. اس کے چھوٹے بھائی کو کہا یوسف کو میں سو گیا ہوں، لیکن یوسف نے ہمیں دیکھ لیا تھا. اس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا. باہر نکلے، اس نے کہا فلم لیٹس گو ٹو. اب ہم تو واک کر کے جا رہے تھے کیونکہ فائق اور ہمارا گھر جو تھا وہ لبرٹی مارکیٹ کے بالکل کونے پہ تھا. سو یوسف کی گاڑی میں جب ہم بیٹھے تو جب نکلے تو اس نے گاڑی ٹرن کر کے مال روڈ کی طرف ٹرننگ لے لی، جیل روڈ کی مین گلبرگ پہ. ہم نے کہا بھائی کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں ہم والفلا سنیما، یہ سارے سنیما تب نئے بنے تھے، وہاں پہ وہ ایک اور پکچر لگی ہے وہ دیکھیں گے جا کے. فائق نے 3-4 دفعہ اس کو منع کیا کہ نہیں لیٹس گو بیک، آئی ڈونٹ فیل لائک واچنگ دس مووی، لیٹس گو اینڈ ہیو اے کپ آف کافی. اس کے بعد ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. آج یوسف بھی ہے، میں بھی ہوں. Faik is gone. So what do you say to that? That day, he had to go. That was the end of his life. He tried his level best to get out of it, but he could not. But do you ever think کہ ہم سب کہاں جائیں گے؟ No, I don't think. No. کیا relationship ہے with God؟ کیسا ہے؟ I think I have a very good relationship with God. So whatever he has planned, I'm relaxed. جنت ہے، دوزخ ہے، کیا کدھر جانا ہے میں I don't want to think about it. So you surrender completely? Completely. جدھر اس نے بھیجنا بھیجے، یہ دیکھیں گے. Thank you, Piru. It has been such a pleasure talking to you after a long time.